وابستگی کے تقاضے کبھی نہ کبھی کسی عنوان میں کچھ گھٹا دینا، کچھ بڑھا دینا، مقرر لوگ یہ کرتے بتاتے نہیں ہیں۔ میں نے یہ کیا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں نے اس میں یہ بڑھایا کہ عقیدہ اور نصب العین سے وابستگی کے تقاضے، یعنی عقیدہ اور بڑھا دیا میں نے۔ اس کی ایک وجہ ہے دوستو، دراصل کسی بھی لفظ کی ڈکشنری میں لغت میں کچھ معنی ہوتے ہیں، لیکن کچھ معنی جو ہے وہ اس کے عوام میں ہوتے ہیں، رائج ہوتے ہیں۔ تو عام طور سے جب ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں تو عقیدہ جو ہے وہ فرد کا ہوتا ہے، حالانکہ کسی اجتماعیت کا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے جب نصب العین کی بات کرتے ہیں تو وہ کسی اجتماعیت کا ہوتا ہے، حالانکہ فرد کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ تو جس طرح کا تعلق فرد اور اجتماعیت کے بیچ ہے، اسی طرح کا تعلق عقیدہ اور نصب العین کے بیچ ہے۔ یعنی فرد کے بغیر کوئی اجتماعیت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور اجتماعیت کے بغیر فرد بھی جو ہے وہ نامکمل ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنی شخصیت کو مکمل نہیں کر سکتا، نہ اپنی تمام ذمہ داریوں کو ادا کر سکتا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے، جیسے بیج اور زمین کا تعلق۔ زمین کتنی بھی زرخیز ہو، اگر اس میں بیج نہ پڑے تو پیڑ نہیں آئے گا، لیکن بیج کتنا بھی اچھا ہو، اگر وہ زمین میں نہ آئے، ہوا میں رہے تو پیڑ نہیں آئے گا۔ تو وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے۔ اس لیے عقیدہ کو سمجھے بغیر نصب العین کو سمجھنا ذرا مشکل ہے۔ ابھی ایک پرابلم ان لوگوں کو ہونے والا ہے جنہوں نے یہ عنوان رکھا، وہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بتاؤں گا کہ بھائی نصب العین کا تقاضا ہے کہ آپ ہفتہ واری اجتماع اٹینڈ کیا کرو، اور تربیتی اجتماع میں برابر آیا کرو، تنظیمی سرگرمیوں میں خوب حصہ لیا کرو، ماہانہ اعانت دیا کرو، وغیرہ وغیرہ۔ ممکن ہے کہ یہ سوچ کے انہوں نے یہ عنوان رکھا ہو، میں نے پوچھا نہیں، لیکن اگر انہوں نے یہ سوچ کے یہ عنوان رکھا ہے تو میں یہ سب نہیں بتاؤں گا۔ میں نے اس لیے نہیں پوچھا کہ وہ بولیں گے کہ یہی بتاؤ تو سنکٹ ہو جائے گا۔ عظیم تر مسئلے کے پیش نظر میں نے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا۔ بہرحال اب آپ آئیں جماعت اسلامی کی طرف۔ تھوڑا سا عام طور سے میں جماعت اسلامی پہ تقریر نہیں کرتا، یہ ناراض بھی ہوتے ہیں ہمارے ذمہ داران، لیکن آج چلو اسی کی بات کرتے ہیں۔ تو جماعت اسلامی کا ایک دستور ہے، کوئی بھی اجتماعیت ہوتی ہے تو اس کا ایک دستور ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جماعت اسلامی کے دستور کی پہلی دفعہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ اور کوئی؟ ابھی دیکھو جو امیدوار، دیکھو جو رکن بن گیا اس کو تو پرابلم نہیں، کہ جماعت میں نکالنے کا پروسیجر بہت خطرناک ہے، بہت لمبا ہے، وہ تو بھول جاؤں گا تو بھی سنبھال لوں گا۔ اور جو امیدوار نہیں ہے وہ بولے یار ابھی تو میں امیدوار بھی نہیں ہوں، میرے کو کہا کو دستور کے بارے میں پوچھتے۔ لیکن جو امیدوار ہے رکن ہے بیچارہ، اس کو تو بتانا ہی پڑے گا، جب تک رکن نہیں بن جاتا اس کو ایسے بتانا ہی پڑے گا کہ بھائی ہے کیا آخر۔ تو پہلی دفعہ جماعت کا نام ہے۔ کوئی بھی اجتماع ہے تو پہلا نام نا، کبھی دروازے پہ آتے اندر کیا ہے، فرنیچر، ٹیبل ہے، کرسی ہے، وہ تو اندر کی بات ہے، باقی دروازے پہ کیا لکھا رہتا ہے؟ نام لکھا رہتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری دفعہ ہے وہ کہ یہ جو دستور ہے نہیں، لیکن سمجھو میرے ہاتھ میں ہے، اچھے دن
سمجھو ہے تو وہ کب سے نافذ ہوگا؟ دستور لکھتا ہے نا آدمی، کو پتا ہوگا ہندوستان کا دستور بن گیا نومبر میں، نافذ ہوا اگلے سال جنوری میں، تبھی ہم 26 جنوری مناتے ہیں نا، 2 مہینے کے بعد، دسمبر جنوری۔ تو یہ دستور کی بھی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے کہ بھائی 13/4/1956 کو یہ نافذ ہو گیا دستور۔ اس کے بعد جو تیسری دفعہ ہے وہ ہے عقیدہ، اور چوتھی دفعہ ہے، دفعہ یعنی ٹائم نہیں، آرٹیکل انگلش میں جس کو بولتے ہیں، مطلب 5ویں بار 6 بار ایسا نہیں، چوتھی دفعہ نصب العین ہے۔ تو یہ جو ترتیب ہے نا کہ پہلے دفعہ نمبر 3 میں عقیدہ لکھا گیا اور دفعہ نمبر 4 میں نصب العین لکھا گیا، تو یہ ایک بہت ہی فطری ترتیب ہے۔ مطلب یہ کہ پہلے آپ عقیدہ کو سمجھو اور اس کے بعد پھر آپ نصب العین سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے، میک سینس؟ تو عقیدہ یہ لکھا ہوا ہے جس کے بارے میں ابھی ظفر بھائی بتا رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، ہمارا جو کلمہ ہے کلمہ۔ تو اس طرح سے تو اس عقیدے کے تقاضے اس کے بعد لکھے ہوئے ہیں، یعنی جب ہم عقیدے کے تقاضے سمجھیں گے اس کے بعد نصب العین سمجھیں گے اور اس کے بعد نصب العین کے تقاضے سمجھیں گے، یہ کرونولوجی ہے امیر شاہ کی زبان میں۔ تو جو پہلا کلمے کے 2 حصے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، لا الہ الا اللہ پہلا حصہ ہے، تو اس پہلے جز کے تقاضے کیا ہیں صاحب، یا اس کا مطلب کیا سمجھتی ہے جماعت اسلامی؟ تو وہ لکھا ہوا ہے اللہ معبود برحق اور حاکم تشریعی ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا پہلا ایکسپلینیشن، کہ اس میں جو اللہ ہے وہ کون ہے، ہاؤ ڈو وی انڈرسٹینڈ اٹ فرام قرآن۔ یہ کوئی اپنی اختراع کی ہوئی چیز نہیں ہے، قرآن مجید سے ہم نے کیا سمجھا؟ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ معبود ہے اور وہ برحق ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ حاکم تشریع بھی ہے۔ اس کا آگے تھوڑا سا اور ایکسپلینیشن ہے، کائنات کا خالق، پروردگار، مدبر، مالک اور حاکم تکوینی ہے۔ وہ جو بتا رہے تھے، یہ بات مجھ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، ظفر بھائی نے سمجھا دی کہ بھائی پیڑ جو ہے وہ جڑ اوپر نہیں رہ سکتی اور وہ نیچے نہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، سورج یہ نہیں کرے گا وہ کرے گا، بے چو چرا چل رہا ہے۔ پھر انسان ہے جس کو اختیار ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ شریعت یعنی طریقہ، اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ، اس پہ کرو تو کامیاب ہو گئے، نہیں کرو آزادی ہے، سزا ملے گی، فنش، سیدھا سمپل بات ہے۔ تو اس لیے آگے یہ لکھا ہوا ہے، میں دستور سے پڑھ رہا ہوں، پرستش کا مستحق اور حقیقی مطاع، یعنی جس کی اطاعت کی جائے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو جس نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے پہ چلا جائے، اور ان میں کسی حیثیت میں بھی کوئی اور اس کا شریک نہیں۔ یہ پہلا حصہ ہے لا الہ۔ ان تمام چیزوں میں یعنی الا اللہ کے بارے میں بتانے کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ تمام آسپیکٹ میں کوئی بھی کسی بھی حیثیت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے عقیدے کے پہلے جز کا مطلب، کلیئر ہے؟ اب وہ تقریر یاد کریں گے پہلے والی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اب جو اس کا دوسرا جز ہے، دوسرا حصہ ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جو جماعت اسلامی کے دستور میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ معبود برحق اور سلطان کائنات کی طرف سے انسانوں کو آخری نبی کے ذریعے قیامت تک کے لیے
مستند ہدایت نامہ اور مکمل ضابطۂ حیات بھیجا گیا یا اس کے ساتھ بھیجا گیا، مبعوث کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ تو ہم سب مانتے ہیں. جسے اس ہدایت اور ضابطے کے مطابق عمل کر کے ایک مکمل نمونہ قائم کرنے پر مامور کیا گیا. یہ نبی کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کے مطابق، اس ہدایت اور ضابطے کے مطابق لوگوں کے سامنے، اور قرآن مجید میں اس کی وہ بھی ہے کہ ہم نے آپ کو ایک نمونہ بنا کے بھیجا. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو یہ بات بھی ہم کو اپنے عقیدے کے سلسلے میں کلیئرلی سمجھ لینا پڑے گا. اب آگے بڑھیں تو یہ جو عقیدہ ہے اس کے دوسرے حصے کی کچھ اور کلیئرٹی بھی ہے کہ اگر آپ نے اس دوسرے جز کو قبول کر لیا تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ معیار حق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں ہے. دیکھیں یہی فرق ہے. ہمارے لیے جو معیار حق ہے دوسرے نظام ہائے زندگی کے نزدیک وہ معیار حق نہیں ہے، کوئی اور ہے. تو ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ بھئی یہ معیار حق کیوں ہے اور وہ معیار حق کیوں نہیں ہے، اور وہ آ کے ہم کو سمجھاتے ہیں کہ وہ معیار حق کیوں ہے اور یہ کیوں نہیں ہے. یہی دعوت ہے. وہ اپنی دعوت دیتے ہیں، ہم اپنی دعوت دیتے ہیں. کبھی یہ دعوت پھیل جاتی ہے، لوگ قبول کر لیتے ہیں، یہ نظام غالب ہو جاتا ہے. کبھی وہ دعوت قبول کر لیتے ہیں لوگ، وہ نظام غالب ہو جاتا ہے. تو معیار حق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں ہے. یعنی اگر کوئی یہ بول دے کہ بھئی یہ اس کے 1000 فائدے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، تو وہ 1000 فائدے ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں. ہم یہ کہیں گے کہ بھائی اس کے 1000 نقصانات بھی ہوں گے اور وہ نقصانات ہم کو نہیں معلوم، ہم آپ کو نہیں سمجھا سکتے، لیکن چونکہ ہمارے لیے وہ معیار حق ہے اس لیے ہم اس کو مانیں گے. آپ ہم کو زبردستی مت کرو. جس طرح سے ہم آپ پہ زبردستی نہیں کرتے، آپ بھی زبردستی کرتے نہیں، زبردستی برداشت کرتے نہیں. سیدھا سمپل فارمولہ ہے. لیکن اس میں آگے کی باتیں بڑی ڈینجرس ہیں. آپ کے لیے نہیں، مطلب میں آپ غریب مسکین لوگ کے لیے نہیں، لیکن جو بڑے بڑے چودھری لوگ ہیں جماعت کے اندر ان کے لیے. پہلی چیز یہ ہے، یہ لکھی ہوئی ہے، میں اپنے دل سے نہیں بول رہا ہوں. دستور میں کیا لکھا ہوا ہے سنو. کسی کو تنقید سے بالا تر نہ سمجھے. یعنی آپ کو لگتا ہے سلیم غلط بول رہا ہے، آپ کو لگتا ہے ظفر غلط بول رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے سعادت صاحب غلط بول رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے مولانا مودودی نے غلطی کی ہے، آپ اس کو بولیں گے اتنے بڑے مولانا کیسے غلطی کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو تنقید آپ کے پاس معیار جو ہے وہ کتاب و سنت ہے. اس کی روشنی میں آپ کو اگر کسی کا بھی کوئی بھی کام یا بیان غلط لگے تو آپ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں. وہ ایکسپلین کرے گا، آپ اس سے کنوینس ہو نہیں کنوینس ہو یہ الگ معاملہ ہے، بٹ تنقید کا حق ہے. اور یہ کوئی ایسا حق نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کے دستور میں پہلی بار لکھا گیا. ہم لوگ تقریر میں بولتے ہیں. ابھی آپ نے سنا کہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کے بولا کیسے بنا کرتا، کی مثال بھی دے دی اتنے لاکھ کا جیکٹ ویکٹ پہننے والوں کی. تو تقریر میں یہ بات بولنا بہت اچھا لگتا ہے، دوسروں پہ تنقید کرنا اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے. لیکن جب کوئی تنقید کرے اس کو برداشت کرنا، وہ غریب مسکین ہے میرے جیسا آدمی، آپ تنقید کرو بیوقوف ہے سلیم تم کو عقل نہیں ہے یار، ہمیشہ ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو. ٹھیک ہے یار سوری. لیکن کسی چودھری کو بولو، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، سلام کرتے، اس کو لگتا ہے یار یہ تو یار کیا کر رہا ہے، کل کو لوگ میرے کو سلام کرنا بند کر دیں گے. بڑے مشکل کا کام ہے یہ. لیکن یہ لکھا ہوا ہے دستور میں کہ بھائی کسی کو تنقید سے بالا تر نہ سمجھے. یہ عقیدے کے دوسرے جز کا ایکسپلینیشن ہے. کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو کہ یہ آدمی تو غلطی کر ہی نہیں سکتا، اس کی تو ہر بات صحیح نکلے گی. کیوں؟ کہ یہ اس کرسی پہ بیٹھا ہے. لا، یہ آپ کا دستور بولتا ہے ایسا نہیں ہے. کوئی کسی بھی کرسی پہ بیٹھا رہے، ہم اس کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہیں ہوں گے. اور اس کے بعد یہ لکھا ہے
کہ معیار حق بنانے. دیکھیے یہ الفاظ جو ہے نا عام طور سے جو تقریر کے الفاظ تو ویسے ہی ہوتے ہیں لوز، کیونکہ آپ آسانی سے بول سکتے سوری بھائی غلط لفظ نکل گیا، زبان پھسل گئی. آپ کو پتہ ہے ہمارے پردھان منتری نے کیا بول دیا تھا، کیا پڑھاؤ اور اس کے بارے میں بچاؤ پڑھاؤ کے بارے میں، زبان پھسل گئی ہوتا ہے. لیکن جو چیز دستور میں لکھی جاتی ہے نا وہ بہت سوچ سمجھ کے بار بار پڑھنا. تو آگے کے الفاظ آپ سنیں، معیار حق بنانے، برسر حق ماننے، تنقید و تنقیص میں ہم کسی کی غلامی میں مبتلا نہیں ہوں. اور آخری بات یہ لکھی گئی ہے، چونکہ تنقید کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے تو یہ وضاحت ہو گئی ہے کہ تنقید و تنقیص میں ایک فرق ہے. یعنی آپ جو آبجیکٹ کریں گے وہ آن ایشو ہوگا، کسی کی ٹانگ کھینچنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو زیر کرے، وہ تنقیص ہے اور یہ تنقید ہے. عام طور سے جس پہ تنقید کی جاتی وہ بھی نہیں سمجھتا، اور جو تنقید کرتا ہے وہ بھی اس فرق کو نہیں سمجھتا. تو اس فرق کا لحاظ کرنا پڑے گا. اس کو جو ہے وہ بہت ہی ابتدا میں یعنی پہلے ہی صفحے پہ آ جاتا ہے. یہ عقیدے کے دوسرے جز کا ایکسپلینیشن، اس کو ہمارے پیش نظر رکھنا چاہیے. اب یہ جب آپ کلیئر ہو جائے گا تو پھر آپ آئے چوتھی دفعہ پہ. وہ کیا ہے کہ ہم اقامت دین کریں گے، اقامت دین کی جد و جہد کریں گے. کس لیے کریں گے؟ تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا حاصل ہو. یہ نہیں کہ ہماری سرکار ہو جائے، ہم اپنی گنڈائی کریں، لوگوں سے بدلہ لیں، اس کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے اور اگر ہم یہ کریں گے تو وہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اور نہیں کریں گے تو وہ اپنے آپ آٹومیٹک بات ہے، وہ لکھا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کو کیوں راضی کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا میں ہمارے دھندے پانی میں برکت ہو. کچھ لوگ صبح صبح جو ہے وہ تلاوت لگا دیتے. پہلے مولانا کو بلا کے پڑھاتے تھے لیکن اب وہ بھی محنت کم ہو گئی. میں جب چھوٹا تھا تو ہمارے امام صاحب جو ہے وہ نماز پڑھ کے نکلتے تھے باہر، اور وہ ایک دودھ کی دکان تھی کونے میں، تو وہاں پہ وہ آ کے تلاوت پڑھتے تھے. اتنی دیر میں وہ چائے بناتا تھا، اور پھر وہ چائے بن جاتی تھی، اتنی دیر تلاوت ہو جاتی تھی، برکت کا بھی انتظام ہو جاتا تھا. پھر وہ چائے بھی پی لیتے تھے، پھر کچھ اچھی باتیں کرتے تھے، دعا دے کے چلے جاتے تھے. لیکن اب کیا ہے کہ آٹومیشن کا زمانہ آ گیا، تو اب موبائل سے 5-10 منٹ کی تلاوت لگا کے اپنے دھندے برکت کے لیے ہو جاتا ہے کام. یہاں پہ یہ کام ہم اس لیے نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کو اس لیے نہیں راضی کرنا چاہتے کہ ہم کو جو ہے وہ کچھ دھندے پانی کا معاملہ ٹھیک ہو جائے، نوکری میں پروموشن ہو جائے. حالانکہ یہ بھی ہوتا ہے، دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن ایکچوئل آبجیکٹیو ہے کہ آخرت کی فلاح نصیب ہو جائے. مطلب یہ اس لیے بات کہی جا رہی ہے کہ اگر ہم اقامت دین کی جد و جہد کریں اور اقامت دین نہ ہو تو یہ نہ سوچے یار کیا فائدہ ہوا، اتنا ٹائم اتنی محنت پوری زندگی لگائے لیکن یار اقامت دین تو ہوا ہی نہیں. بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے جو صورتحال تھی یعنی جب ہم نے جد و جہد شروع کی تھی اس کے مقابلے صورتحال اور مشکل ہو گئی. ہو سکتا ہے نا، انبیاء کے ساتھ نہیں ہوتا ایسا. لیکن ہم کو اس کی کوئی چنتا نہیں ہے، اس سے کوئی مایوسی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے یہ کام اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور آخرت میں ہماری فلاح ہوگی. دنیا میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اللہ کی مرضی، لیکن ہم کو یقین ہے، ایمان ہے کہ یہ ہماری آخرت کی فلاح کا کام ہے، یہ ہم کو ملے گا. دنیا میں جو بھی نتیجہ نکلے، تو یہ بات ہے نا بہت ہی کلیئر کر کے لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو. تو جناب نصب العین کے سلسلے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ اسلام جو ہے وہ دین حق ہے اور یہ زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کرتا ہے، اور بہترین عملی نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے اس کو قائم کر کے بہترین نمونہ پیش کیا ہے. یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں جو ہے وہ معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، عبادت بھی ہے،
سیاست بھی ہے، سبھی کچھ ہے. تو ان سب میں ہم کو اس دین کے مطابق چلنے کی کوشش کریں. اب صاحب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اقامت دین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فلاح آخرت کا پہلو دب جاتا ہے. ایسا لگتا ہے آپ کو؟ آپ لوگوں نے بہت ساری تقریریں سنی ہوگی اقامت دین کے اوپر. یعنی سمجھو کہ ایک آدمی 1 گھنٹہ تقریر کرے گا تو فلاح آخرت پہ کتنے منٹ بولے گا؟ 2 منٹ، 3 منٹ، 5 منٹ، زیادہ. میرا تو تجربہ ایسا ہی ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جبکہ دستور میں آپ دیکھو تو دستور میں اقامت دین کے فوراً بعد جو رضا الہی ہے، یعنی اللہ میاں کی طرف چلے گئے، اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ آخرت آ گئی. تو یہاں تو وہ پہلو 2 ہے اور یہ پہلو 1 ہے. لیکن ہماری تقریر میں ایسا نہیں ہوتا. اس کی وجہ جو میری سمجھ میں آئی، میں نہیں جانتا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، کہ ہم لوگ ہے نا اقامت دین نصب العین بتانے کے فوراً بعد اقامت دین کا فائدہ بتانا شروع کر دیتے ہیں. اقامت دین ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، ٹھیک ہے، نہیں ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور نقصان بتانا شروع کر دیتے ہیں. وہ سب فائدہ نقصان دنیا کا ہوتا ہے. ساری مثالیں دنیا کی ہوتی ہیں. تو جب آپ ایک چیز کو بہت زیادہ ایمفسائز کریں گے تو دوسری چیز تو دبے گی نا، کہ نہیں دبے گی؟ دبے گی. اب آپ وٹامن کھاؤ گے اور پروٹین نہیں کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھو. وٹامن سے ہی پیٹ بھر گیا، کاربوہائیڈریٹ نہیں کھائے تو کیا ہوگا؟ آپ کا جو ہے ہیلتھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کا جو انداز ہے، دیکھیں میں کچھ تلخ باتیں بول رہا ہوں. قرآن مجید میں یہ جو آیت آئی ہے جو میں نے شروع میں پڑھی، انا خیر الدین والی، یہ اصل میں ایک آیت کا ایک ٹکڑا ہے. یعنی آیت نمبر 13 جو ہے سورہ شورا کی، اس کا ایک حصہ ہے. تو ہم پوری آیت میں بھی نہیں جاتے، اور اس پوری آیت کے آگے کیا ہے اس میں بھی نہیں جاتے. بس اس آیت کا اتنا حصہ لیا اور اس کے اوپر ایک لمبی چوڑی تقریر ارشاد فرماتی. تو جو اللہ تبارک تعالیٰ کا جو اسلوب ہے جس میں کہ توازن قائم ہوتا ہے، وہ توازن ہماری گفتگو میں نہیں قائم ہوتا. تو اس لیے ہم دیکھیں کہ یہ پوری آیت کیا ہے اور اس کے بعد والی آیتیں کیا ہیں. تو یہ آیت اس طرح سے شروع ہوتی ہے، ٹائم کم ہے اس لیے میں آیتیں نہیں پڑھوں گا، ترجمے پڑھوں گا. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے، یہ شرع ہے، شریعت والا، جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے، وہی طریقہ مقرر کیا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کیا تھا. یعنی یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، نمبر 1. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوا نہیں. جماعت اسلامی کون 56 میں دستور بنا، 51 میں بنی، اس وقت سے نہیں ہے یہ سلسلہ. 41 میں پتہ نہیں، تاریخیں یاد نہیں تھی، بڑھاپے میں سب ہوتا ہے. بلکہ یہ تو نوح علیہ السلام سے وہی چل رہا ہے. اس کے بعد آیت کے اگلے حصے میں فرمایا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی طرف ہم نے وحی کے ذریعے بھیجا ہے. تو یہ جو طریقہ ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، یہ جو دین ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا گیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایجاد نہیں ہے. یہ بات اس آیت میں کہی جاتی ہے. اور پھر فرمایا، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دے چکے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام کو اور پھر ڈائریکٹ
آپ کو بیچ میں بھی جو لوگ آتے رہے، 3 لوگوں کی مثال دی گئی، ان کو بھی یہی طریقہ دیا گیا۔ اب فرمایا اس تاکید کے ساتھ ان اقیم الدین، ان سے تاکید کا ترجمہ لوگ نے لیا، قائم کرو اس دین کو، یعنی اس دین کو قائم کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیا، بیچ میں تمام انبیاء کو دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا جا رہا ہے۔ اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ دیکھیے قائم کرو کہتے ہی فوراً کہہ دیا کہ متفرق نہ ہو جانا، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ یار قائم کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ جو لوگ قائم رکھنے کی بات کرتے ہیں ان کے لیے بھی جہاں قائم ہے وہیں رکھا جا سکتا ہے، جہاں قائم نہیں ہوا تو کرنا پڑے گا، پھر رکھیں گے، ہے نا۔ تو فرمایا کہ اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ یہ فوراً جو متفرق آتا ہے مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ تو بندوں کو جانتا ہے نا، کو معلوم ہے یہ معاملے میں فوراً اختلاف ہو سکتا ہے کہ یار قائم کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، دیکھو بھائی قائم کرنے کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا کنفیوژن کیوں ہوتا ہے، دین قائم کرنے کے بارے میں کنفیوژن کیوں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے یہ کتاب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی، ایک ایسی کتاب ہے کہ آپ اس کو پڑھو، بس سوال جواب کے سیشن کی ضرورت ہی نہیں، یہ کتاب ہر سوال کا جواب دیتی ہے۔ آگے فرمایا یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہے جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دعوت دے رہے ہیں۔ کیوں کنفیوژن ہوتا ہے؟ جو چیز دوسروں کو ناگوار نہیں ہے اس کام کو کرنے پہ کوئی انتشار نہیں ہوتا، کوئی افتراق نہیں ہوتا، لیکن جو چیز دوسروں کو ناگوار ہے، تو جب کسی کو کوئی چیز ناگوار ہے اور وہ طاقتور ہے تو اس بات کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو روکے گا، اور جو آدمی اس کام کو کرے گا اس کو پریشان کرے گا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی ایک نبی کا نام بتائیے کہ جو آزمائش سے نہیں گزرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بولتے ہیں کہ بھائی اتنا ہوا تو ان کی بھی آزمائش، بڑی آزمائش سے گزرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ان کو نہیں، داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل گیا تھا، آگے بڑھے۔ ورنہ آپ دیکھیں گے کہ سبھی نبی گزرے ہیں لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا، ناگواری جب ناگوار لوگوں پہ گزرا تو انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے۔ مطلب جو آدمی اقامت دین کرنا چاہتا ہے وہ کیا کرے گا؟ دعوت دیتا ہے لوگوں کو، لوگ قبول نہیں کرتے تو اس کو بددل ہو جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے، یار کتنی دور گیا، کتنی محنت سے سمجھایا پھر بھی نہیں سمجھا، کچھ فائدہ نہیں ہے، یہ کام بند کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، یہ کام اللہ میاں کا ہے کہ وہ کس کو اپنائے کس کو ریجیکٹ کر دے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کو اس میں ڈس ہارٹن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی، وہ مانا نہیں مانا اس کے اور اللہ میاں کے بیچ میں۔ آگے اللہ تعالیٰ اور اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، اپنانے کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیے ایک بات کہی جاتی ہے پھر آگے اس کا ایکسپلینیشن آتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کو رجوع کرتا ہے۔ آپ نے دعوت پہنچا دی، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی، آپ نے کس کی دعوت پہنچائی؟ جماعت اسلامی میں آؤ، آپ نے دعوت پہنچائی کہ اپنے رب کی بندگی کرو، اگر وہ بندگی کی طرف پلٹے گا، اس کے دل میں یہ آئے گا کہ میں اللہ کی بندگی کروں، رجوع کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دکھائے گا، اور نہیں کرے گا کرائٹیریا بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں کس بنیاد پہ راستہ دکھاتا ہوں، کہ اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو خالی رجوع کرنے کی ضرورت ہے، کوئی محنت مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں یہ بات آئے کہ ہاں یار یہ بات صحیح ہے، یہ راستہ صحیح ہے، مجھ کو اس پہ چلنا چاہیے، بس کافی ہے اللہ میاں کے لیے۔ ایک قدم چلے گا اللہ میاں 10 قدم آئیں گے، یہ ہے نا حدیث میں۔ لیکن اگر آدمی ایک قدم بھی نہ بڑھائے پھر بھی اللہ میاں اس کو آگے زبردستی لے جائے، ایسا تو نہیں ہوگا نا، کیوں کرے گا؟ اللہ میاں نے آزادی دے دی، لا اکراہ فی الدین۔ تو یہ بات یہاں پر بتائی گئی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ پوری آیت ہے، اور اس آیت کے بیچ میں یہ حصہ ہے، جتنا اوپر ہے اتنا نیچے، اور جب تک آپ پوری آیت کو نہیں سمجھیں گے تب تک یہ بیچ کا حصہ جو ہے نا، جو آپ کے نصب العین کا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔
اور اگر یہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو اس سے وابستگی کیسے ہوئے گی اور اس کے تقاضے کیسے پورے ہوں گے؟ اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ اس کے بعد دیکھیں جب کوئی کسی بڑی مہم پہ کسی کو بھیجا جائے، کوئی بڑی ذمہ داری دی جائے، تو بہت سارا اس کو ایکسپلینیشن، بہت ساری ہدایات بھی دینی پڑتی ہے اور بہت سارا اس کا حوصلہ افزائی بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ جو آیت اللہ تعالیٰ نے یہ جو ذمہ داری دی ہے، اس کے بعد کی آیتیں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے معاملہ کرتے ہیں۔ یعنی اس راستے میں پیدا ہونے والی جتنے مراحل، جتنی مشکلات ہیں، ان سب کا حل اللہ تعالیٰ نے آگے والی آیتوں میں بتایا۔ فرمایا لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا، پہلے ایک بات چلی گئی کہ دین کام کرو اور متفرق نہ ہو، ہے نا؟ اب بات پیچھے جا رہی ہے کہ تفرقہ کیوں ہوا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس کا جواب یہ ہے تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ عام سوچ یہ کہ بیچارے نہیں جانتے تھے اس لیے اللہ میاں بولتے ہیں نہیں بھائی، علم آ گیا تھا، لا علمی کی بنا پر، یعنی لا علمی کی بنا پہ تو ہو سکتا ہے لیکن علم آنے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ اور کیوں ہوا اس کا جواب آگے دیا۔ علم آنے کے باوجود اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ دیکھیے اگر ہم آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے ہیں تو ہم دین کو قائم نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ دین کو قائم نہیں کر سکتے جو آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چیز اپنے اندر سے نکال کے پھینک دینا پڑے گا، ورنہ ہمارے اندر تفرقہ پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قضیہ ابھی چکا دیا جائے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے طے کیا کہ کب جو ہے وہ کس کو اس دنیا سے جانا ہے اور کب اس نظام کو الٹ پلٹ ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا، یہ ہم نہیں طے کر سکتے، اور اس وقت سے پہلے وہ نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ طے نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ انسٹنٹ سزا دینے میں قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے، وہ اپنے حساب سے چلا رہا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے، دیکھیے یہ پڑھتے ہوئے تو یار دل ڈرتا ہے کہ یار یہ ہمارے بارے میں، حالانکہ اس کا اطلاق جو ہے بنی اسرائیل پہ بھی ہوتا ہے، بنی اسرائیل کے بعد والوں پہ بھی ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے۔ کس کی طرف سے؟ کس کی طرف سے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے؟ دیکھیے ان آیات کا مرکزی موضوع اقامت دین ہے۔ تو جو پہلے والے تھے صحابہ کرام کے یہاں کہاں تھا کوئی؟ منافقین کو چھوڑ تو جو سچے اہل ایمان تھے ان میں کوئی اضطراب تھا کہ یہ دین کو قائم کرنا ہے نہیں کرنا ہے؟ نہیں تھا، لیکن بعد والوں میں ہو گیا، اور بعد والوں میں ہم بھی شامل ہیں، اور بعد والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو آگے آئیں گے۔ تو اس کے بارے میں لیکن ہم اس کے وارث ہیں۔ دیکھیں فرمایا کتاب کے وارث بنائے گئے، کتاب ہم کو وراثت میں مل گئی، ذمہ داری وراثت میں مل گئی، لیکن اس کو ادا کرنے کے بارے میں اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہے۔ یہ چیز کا تعلق اوپر سے جاتا ہے، تفرقہ پیدا ہوا۔ آگے کی آیت دیکھیں، 15ویں آیت، یہ تو 14ویں آیت ہے۔ چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے، اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یعنی ٹھیک ہے بھائی، یہ جو اہل کتاب ہیں یہ اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہو گئے، تو آپ کیا کریں گے؟ ان کو دعوت دینا بند کر دیں گے؟ نہیں۔ اگر مسلم امت اس کے بارے میں اضطراب کا شکار ہو گئی ہے، کیا ہم اس کی اصلاح کرنا بند کر دیں گے؟ نہیں۔ اگر دیگر لوگ جو ملت کے باہر ہیں وہ اس کے بارے میں اضطراب کا شکار ہے تو کیا ہم ان کو دعوت دینا بند کر دیں گے؟ نہیں۔ تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو دعوت دیتے رہیں اور اس پر مضبوطی سے قائم ہو جائے. ایک تو دوسروں کو دعوت دینا اور خود اس پر مضبوطی سے قائم ہو جانا. اب اس کے بعد دیکھیے قرآن مجید کا کیسا ہے، جیسے آپ ہائر گریڈ میں جاتے ہو نا، لوور گریڈ پھر ہائر گریڈ پھر ہائر، تو پہلے تو یہ کہا کہ بھئی اب دعوت دو، خود قائم رہو، لیکن پھر آگے جو خطرہ ہے اس کے بارے میں بتایا، اور ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کرو. یہ کون لوگ ہیں؟ جن کا ذکر پہلے والی آیت میں کیا گیا. ہاں، کہ بلکہ اس سے پہلے والی کہ یہ آپ کی دعوت ان کے لیے ناگوار ہے. ہاں، اب ایک آیت کے بعد پھر کہا جا رہا ہے کہ ان کی اتباع نہ کرو. وہ بولیں گے مت کرو، یہ سب جھنجھٹ میں مت پڑو، تو آپ ان کی اتباع مت کرو اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا. یعنی یہ بات دیکھو، ٹھیک ہے آپ نہیں مانتے ہو تو نہیں مانتے ہو، آپ میرے کو کیسے روک سکتے ہو ماننے سے؟ یہ بولنا کوئی عجیب نہیں ہے نا. ان سے کہہ دو کہ جو کتاب اللہ نے نازل کی میں اس پر ایمان لایا، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں. تم اپنی ذمہ داری ادا کرو نہ کرو، میں تو کروں گا. اور دعوت یہ ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، صرف میرا رب نہیں ہے، آپ کا بھی رب ہے. آپ اس کو نہیں مانتے الگ بات، لیکن یہ کہ ہم اس کی دعوت تو دیں گے، اور تمہارا رب بھی ہے. جو اس اللہ کی ہم دعوت دے رہے ہیں وہ صرف ہمارا رب نہیں ہے، بلکہ جس طرح ہمارا رب ہے اسی طرح سے تمہارا بھی رب ہے. یہ قرآن مجید کی ترجمہ میں بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہ ہمارا رب ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا تو میں نے اس پہ سے نکال لیا کہ تمہارا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب بھی ہے. اب اس کے بعد یہ نہیں بتایا کہ وہ لوگ نہیں مان رہے، لیکن آگے کی بات یہ بتا رہی ہے کہ وہ انکار کر رہے ہیں. تو اس کے بعد کیا فرمایا؟ ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے. ہمارا تمہارے سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. ہم کو اس کا حکم دیا گیا کہ یہ دعوت دو، ہم نے دعوت دی. ہم نے اس رب کی طرف دعوت دی جو تمہارا رب بھی ہے اور ہمارا رب بھی ہے. اور اگر تم نہیں مانتے تو تمہارا عمل تمہارے لیے، اس کی سزا مجھ کو نہیں ملے گی، اور میرا عمل میرے لیے، میرا عمل ضائع نہیں ہوگا. دیکھیے یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا طریقہ نصب العین کو سمجھانے کا. ہمارے تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس آیت کا حصہ ہے. کیا آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تمہارے دین میں کوئی جھگڑا نہیں ہے؟ اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جائے گا. ہمارا معاملہ کیا؟ تو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیے پچھلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا. ٹائم ختم؟ ٹھیک ہے 10 منٹ. یعنی پھر اقامت دین کی بات ہوتے ہوتے قضیہ چکا دیا گیا ہوتا، آخرت میں چلی گئی بات. یہاں پر اقامت دین سے بات شروع ہوئی، دعوت سے شروع ہوئی، تو پھر اس کو پہنچا دیا گیا کہ ہمارا تمہارا معاملہ اللہ کا. تو یہ جو قرآن کا اسلوب ہے نا، قرآن مجید کا، اس میں فلاح آخرت دبتی نہیں ہے، اس لیے کہ بار بار آتی ہے، ہر آیت میں آ جاتی ہے. لیکن ہماری جو گفتگو ہوتی ہے اس میں وہ ایک زمینے کے طور پہ کسی کونے میں دبی رہتی ہے، اس وجہ سے وہ ظاہر نہیں ہوتی. اب دیکھیں اس کے بعد والی آیت کتنا ہے، 3-4 آیت ہے. چلو اسی میں 10 منٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. باقی آپ لوگ اگلے اجتماع میں آئیں گے تو میں کچھ تقاضے وقاضے بتا دوں گا اگر زندہ رہا تو. آج کل کورونا میں کیا ہے کہ پہلے بھی گارنٹی نہیں تھی، لیکن اب تو احساس بھی ہو گیا لوگوں کو. پہلے انشاءاللہ لوگ اتنا نہیں بولتے تھے، اتنا بولنے لگے، مطلب دل سے بولتے ہو. تو کیا کتاب ہے یار. دیکھیے اگلی آیت کیسی ہے. اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لبیک کہنے والے، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، آیت کا حصہ نہیں ہے لیکن ان کو ریفر کرتا ہے، اس لیے ایکسپلینیشن. اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ
اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں، جھگڑے یعنی مارا ماری نہیں، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے۔ یعنی جو یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اقامت دین کی ضرورت نہیں ہے، مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت ان کی طرف جاتی ہے، کیونکہ یہ قبول مخالفت، پہلے تو جن کو برا لگے گا تو مشرکین ہے، یہ ان کی بات نہیں ہے، انہوں نے قبول کر لیا پھر بھی حجت بازی، ایسا نہیں، یہ چھوڑو، اس زمانے میں نہیں چلے گا، ابھی کچھ ایسا کر دو، یہ الفاظ مت استعمال کرو، حکمت کا تقاضا وغیرہ وغیرہ۔ بڑے بزرگ لوگ زیادہ بولتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان پر اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ پھر بات چلی گئی وہیں۔ دیکھیے کیسا یہ ہے قرآنی انداز۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی۔ یہ کتاب اور میزان کوئی ہماری طرف سے نہیں ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو۔ کس کو معلوم کہ ہم لوگ کشتی میں سفر کرنے کے لیے جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ کوئی گارنٹی لے سکتا ہے کیا؟ اور وہ کشتی ہم کو واپس لا کے یہاں چھوڑے گی، اس کی گارنٹی ہے؟ قیامت کے بارے میں تو آئے گی، لوگ تو بس خرید فروخت کر رہے ہوں گے، آ جائے گی۔ مطلب اگر کوئی ایسی بڑی آفت آنے والی تو محکم موسم یا بتا نا سیلاب آنے والا ہے، کل ایسا ویسا، لوگ سیکورٹی کچھ نہ کچھ حفاظت، قیامت آنے والی ہے ایسا نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ قریب آ لگی۔ اس کے بعد کیا ہے دیکھیں، جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی اب قیامت کی بات ہو رہی ہے، وہ اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، آنے دو۔ کورونا کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے۔ خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی میں کے آنے میں گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں، وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ یہاں بھی دیکھو آخرت پہ ایمفیسس ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے وہ چاہتا ہے دیتا ہے، وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ یعنی یہ جو بیچ میں کہا گیا نا کہ جو ایمان رکھتے ہیں وہ ڈرتے ہیں، تو ان کو یہاں پہ ڈھارس بندائی گئی اگلی آیت میں کہ تم چنتا نہیں کرو، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، اور بڑی قوت والا اور زبردست ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، دیکھیے کتنا امفیسس ہے آخرت پہ، اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یہ اقامت دین کی جدوجہد کوئی آدمی صرف دنیا کے لیے کر رہا ہے، آخرت اس کے پیش نظر نہیں ہے، تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، چاہے اقامت دین ہو جائے تب بھی حصہ نہیں ہوگا۔ سیریس بات ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا۔ دیکھیے یہ جو طریقہ ہے نا، شرع سے شروع ہوئی آیت، شرع لکم، یہاں پہ پھر دوسروں کے طریقے کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کیا کہ وہ دوسرے طریقے پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ، نوعیت اسی ہے لیکن طریقہ مختلف ہے، جس کا اذن اللہ نے نہیں دیا۔ اگر فیصلے کی بات طے نہ ہو گئی ہوتی تو اس کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا، پھر وہ انفرادی معاملہ ہے، اجتماعی معاملہ، یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آخری بات، تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے انجام سے ڈر رہے ہوں گے۔ ابھی اس کے بعد آخرت کا ایک منظر کھینچا گیا، اور وہ ان پر آ کر رہے گا بخلاف اس کے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے، اور جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، اور جو کچھ بھی چاہیں گے اپنے رب کے یہاں پائیں گے۔ یہی بڑا فضل ہے۔ یہ بڑا فضل کیا؟ یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ نے اپنے بندوں کو دی ہے، جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیا۔ ان بندوں کو اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت داروں کی محبت چاہتا ہوں، یعنی میں تمہارے قریب ہوں تو کم سے کم اس طرح سے بہیو کرو۔
جو کوئی بھلائی کمائے گا وہ اس کے لیے ہے، اور پھر آخرت کی بات، اور اس بھلائی میں خوبی میں اضافہ کر دیں گے، بے شک اللہ بڑا قدردان اور درگزر کرنے والا ہے۔ تو اچھا، اس کے بعد والی آیت میں دیکھیے غلبہ دین کی بات صاف، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان کر لیا ہے؟ اگر اللہ چاہتا تمہارے دل پر مہر کر دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے، وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے۔ اور پھر آگے بتایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ اور تو دوستو، آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے دستور کی دفعہ نمبر 5 ہے، اس کے اندر جو ہے وہ یہ بتایا گیا کہ یہ جو نصب العین ہے، اس کے حصول کے لیے قرآن و سنت جو ہے وہ بنیاد ہوگی، اور یعنی یہ اس کے وہ جو تقاضے کی بات ہے کہ ہم قرآن و سنت کی بنیاد پر اس نصب العین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے قرآن و سنت کو سمجھنا لازمی ہے، اخلاقی حدود کی پابندی کریں گے جو اسلام نے